نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید والفرقان الحمید اقرأ بسم ربک الذی خلق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی اس بابرکت علمی تحقیقی تدریسی اور تبلیغی تقریب کے انعقاد کے اوپر میں سب سے پہلے سید السادات حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید امداد حسین شاہ صاحب کو مبارکباد بھی پیش کروں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اس بابرکت محفل میں ہمیں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ یہاں ماشاءاللہ محترم علامہ چشتی صاحب، مظفر اقبال اور دیگر علماء کی بھی زیارت ہوئی اور ان کے ساتھ سٹیج پہ ہمارے سینئر ساتھی علماء کے رہنما حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حسین آزاد صاحب تشریف فرما ہیں، جو مرکزی ناظم رابطہ ہیں علماء و مشائخ طریق منہاج القرآن کے۔ علامہ مولانا اشفاق چشتی صاحب اور دیگر جو حاضرین تشریف فرما ہیں، یہ سبھی آج اس محفل کی رونق ہیں جو حاضرین یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ آپ سب کے لیے یہ سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ ایک علمی تدریسی تبلیغی محفل میں آپ کو اللہ رب العزت نے موقع عنایت فرمایا کہ آپ اس میں شریک ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرما رہا ہے کہ حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کریے اور پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ پہلی وحی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے اور جس کا موضوع تعلیم و تعلم ہے۔ پڑھ، یہ جیسے انہوں نے موضوع بنایا ہے اشاعت دین اور فروغ علم، تو اللہ رب العزت سب سے پہلا معلم ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے طالب علم ہے اور پہلا مرکز علم غار حرا ہے۔ غار حرا کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اوپر وحی الہی نازل کر رہا ہے اور درس و تدریس کا درس دے رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کی تعلیم دے رہا ہے رب کائنات اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ وہ پہلی وحی ہے کہ جس نے انسان کو جاننا سکھایا، اس سے پہلے وہ انجان تھا، اسے علم کا نور عطا کیا، اسے شعور عطا کیا اس وحی الہی کے ذریعے، اور پھر اللہ رب العزت نے اندھیروں سے نکال کے انسان کو اجالوں میں ان کو ایسی ہدایت بخشی، ایسا نور بخشا، ایسی رہنمائی بخشی کہ ہمیشہ انسان کے دامن میں وہ علم کا نور رکھ دیا۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ دیکھو
اسلام کے ہاں علم کی کتنی قدر ہے۔ جب پہلی وحی علم کے نام سے اللہ رب العزت نے نازل کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جو قیدی تھے، اس وقت ریاست مدینہ کو استحکام کے لیے بہت زیادہ مالی ضرورت تھی، مال و زر کی ضرورت تھی، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے قیدیوں کے لیے جو فیصلہ فرما رہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ 10 بچوں کو پڑھائیں گے تو ہم اسے فدیہ کے طور پہ قبول کرتے ہوئے آپ کو آزاد کر دیں گے۔ ریاست مدینہ جس کو مالی ضرورت تھی، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کے طور پہ ان سے مال نہیں لیا، فرمایا کہ مسلمانوں کے بچوں کو علم دے دو، یہ تمہارا فدیہ ہے سب سے بڑا۔ یہ قدر ہے علم کی، یہ فضیلت اور یہ مقام و مرتبہ ہے علم کا، جسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ پھر اصحاب صف میں اس کی بنیاد رکھی، صحابہ کرام کو خود درس و تدریس آپ نے فرمایا، اور وہ صحابہ جو تقریباً 70 کے قریب صحابہ تھے اصحاب صف کے، وہ صحابہ بنیاد بنے آگے فروغ دین کے، فروغ علم کے، اشاعت علم کا سبب بنے، جن کے پہلے معلم اول تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم کو فوقیت دی، علم کو برتری دی، علم کو پریورٹی دی، مال کی پرواہ نہیں کی، اگرچہ مال کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی، ہر چیز کی ضرورت تھی، لیکن ہر چیز کو علم کے اوپر قربان کر دی۔ اور آپ نے یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کے لیے علم سے بڑھ کے کوئی اور خزانہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک عالم اور ایک جاہل، جبکہ اسلام برابری اور مساوات کا درس دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اسلام سے بڑا مساوات کا درس دینے والا کون سا مذہب ہے؟ اسی راستے کے راہی حضرت سلیمان فارسی بھی ہے، اور ایک غلام حضرت بلال حبشی بھی ہے۔ فتح مکہ ہوتا ہے، تاجدار کائنات ایک سیاہ فام حبشی جس کی زبان میں لغت ہے، حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آذان دو۔ وہ مساوات اور برابری کا درس دینے والا دین اسلام، اس کے معلم اعظم تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ فرمایا تمہاری فضیلت کا معیار مال و دولت نہیں ہوگا، کوئی عہدہ اور منصب نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہاری مال و دولت اور تمہارا عہدہ اور منصب، اور نہ ہی تمہاری فضیلت، تمہاری برتری اور تمہاری عزت کا معیار اسلام کے اندر آپ کا کوئی قبیلہ ہوگا، کوئی خاندان ہوگا۔ فرمایا آپ کی برتری، آپ کی عزت، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام و مرتبہ علم کی وجہ سے ہوگا۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو ایک خاندان کی اگر 50 افراد ہیں، اربوں پتی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، لیکن اس خاندان میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں فضیلت کس کی ہے؟ جو عالم ہے، جو علم کا جاننے والا ہے، جو علم کا پھیلانے والا ہے، جو علم کا مبلغ ہے، اس کی قدر و منزلت ہے۔ ایک محلہ ہے، اس میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، لیکن اس میں جو فضیلت اللہ رب العزت نے دی وہ مسجد کے امام کو دی، وہ آپ کے خطیب کو دی۔ آپ اس پہ احسان نہیں کرتے کہ آپ اس کی عزت کرتے، اس لیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کہ آپ اس کے سامنے جھکتے ہیں کہ یہ صاحب علم ہے، اس کو اللہ رب العزت نے مسند خطابت کے اوپر فائز کیا ہے، امامت پہ فائز کیا ہے، علم کا تاج اس کے سر پہ اللہ رب العزت نے سجایا ہے، اس لیے آپ اس کی قدر کرتے، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کی قدر کرتے۔ بعض اوقات آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے،
خطبہ جمعہ کے اندر، لیکن آپ کو جرت نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو کے آپ خطیب کے سامنے بات کر سکیں۔ یہ اسلام کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ ادب ہے، احترام ہے آپ کے اندر اسلام کا، اور وہ تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو سکھائیں بنیادی طور پہ وہ آپ کو بولنے نہیں دیتے، اور یہی ادب ہے، یہی تعظیم ہے، یہی احترام ہے جو اسلام ہر ایک کو سکھاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اسلام ہر دور، ہمارے منہاج القرآن علماء کونسل لاہور کے صدر مفتی رفیق قادری صاحب تشریف لائے، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیے اسلام علم کا مرکز رہا، محور رہا، اور اسلام نے ہمیشہ علم کے فروغ کے لیے، علم کی تجدید کے لیے، تعلیم کے لیے بہت کام کیا، اور اسلام کے مراکز علم ہمیشہ دنیا کے اوپر چھائے رہتے تھے۔ ہم جب قرطبہ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ وہاں پہ علم اور ہنر کی ایک بڑی کرنیں پھوٹتی تھیں، اور پھر سقوط بغداد جب ہوتا ہے تو تاتاریوں نے جب بغداد کے سمندروں کو انسانوں کے خون سے سرخ کر دیا تھا، وہاں مسلمانوں کی لائبریریوں کو جلا کے وہی پانی وہ لکھی ہوئی کتابوں کی وجہ سے سیاہ بھی ہو چکا تھا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ مسلمان ہمیشہ علم سے وابستہ رہے، علم کے فروغ میں، علم کی تحقیق میں ان کا بڑا کردار رہا، اور جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ سراپا علم اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معلم اعظم بن کے رہے۔ لیکن ہم نے اپنی اسلامی روایات کو بھلا دیا۔ آج ہم مسلمان، ہماری حالت یہ ہے کہ جہالت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ آج ہم نے کتاب کے ساتھ جو ہمارا رشتہ تھا، ناتا تھا، تعلق تھا، اسے توڑ دیا۔ تو میں اس موقع کے اوپر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سید امداد حسین شاہ صاحب کو کہ انہوں نے پھر دوبارہ ہمارا وہ روحانی، قلبی اور فکری جو تعلق تھا وہ کتاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور یہ شاہ صاحب کی جو کتاب ہے، اس کی تعریف کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، دیانتداری اور حقیقت پہ مبنی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ جیسے علامہ اشفاق چشتی صاحب نے بتایا کہ 2 سال قبل، مجھے یاد ہے کہ آج سے 3 سال قبل کا یہ واقعہ ہے کہ جب ہم نے قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کی کہ ہم علماء کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہزاروں علماء پورے پاکستان میں ہم سے وابستہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ محراب و منبر علم و عرفان کا مرکز ہو، وہاں سے روایتی، اختلافی اور نفرت میں مبنی گفتگو نہ ہو، تو ہمیں اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہم اور روایتی لوگوں میں یہی بنیادی فرق ہے کہ جو لوگ ہم سے وابستہ ہوں ان کو علمی مواد ملنا چاہیے، وہ اسلام کی جو اصل تصویر ہے، جو اصل تعلیم ہے، وہ منبر سے عامت الناس تک پہنچائیں، جس میں نفرت نہ ہو، جس میں شدت نہ ہو، جس میں تفرقہ نہ ہو، جس میں اختلاف نہ ہو، جس میں کدورت نہ ہو، جس میں انارکی نہ ہو، جس میں فساد نہ ہو، جو امن پہ مبنی ہو، محبت پہ مبنی ہو، رواداری پہ مبنی ہو، بامی ہمانگی پہ مبنی ہو، اور عدم برداشت پہ مبنی ہو۔ وہ امام جب بولے تو اس کی زبان سے خوبصورت پھول نکل رہے ہو، محبت کے موتی نکل رہے ہو، اس کی زبان سے آگ کے انگارے نہ نکلے جو معاشرے کو جلا کے راکھ کر دے، جو نفرتوں کو فروغ دے، جو کدورتوں کو فروغ دے، جو قتل و غارت گری کو فروغ دے، جو مسلمان کا گلا کاٹے، مسلمان کو کافر کہے، مسلمان کا دشمن بن کے اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ ہم میں اور ایک عام فرد میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ تو ہم نے اس میٹنگ میں یہ شاہ صاحب کو، مفتی رفیق رنداوا صاحب بیٹھے، اشفاق چشتی صاحب بیٹھے، علامہ آزاد صاحب بیٹھے، 3 سال قبل کی یہ بات ہے، علامہ خلیل حلفی صاحب بیٹھے تھے، یہ سارے علماء بیٹھے تھے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، یہ بہت بڑا کام تھا، یہ اصل تبلیغ دین کا کام تھا کہ محراب و منبر سے شدت کو ختم کر کے محبت کو فروغ دیا جائے۔
ان عام روایتی قصے اور کہانیوں نفرت پہ مبنی گفتگو کو ختم کر کے اسلام کی حقیقی تعلیمات کے فروغ کو ممبر کے ذریعے عام کیا جائے. یہ بہت بڑا تبلیغ دین کا کام تھا اور اس کا بیڑا قبلہ شاہ صاحب نے اٹھایا. بڑی خوبصورتی کے ساتھ 3 سال انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. ہزاروں علماء جمعے کو خطبہ وہ دیتے تھے جو شاہ صاحب تیار کرتے. یہ آپ لوگوں کے علم میں نہیں. آپ نے تو کتاب دیکھی ہے. اس کتاب کا جو سبب ہے, جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ خطابات ہیں قبلہ شاہ صاحب کے جو آپ تیار کرتے تھے, علمی اور تحقیقی, جو علماء کے پاس جاتے تھے. جیسے ابھی اشفاق صاحب بتا رہے تھے کہ اگر ایک جمعے کو آپ خطبہ جمعہ نہیں بھیجتے تھے تو فون آنا شروع ہو جاتے تھے. ہم خود شاہ صاحب سے رابطہ کرتے کہ شاہ صاحب اس جمعے کو آپ نے خطبہ نہیں بھیجا. پھر میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی, آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ شاہ صاحب آپ نے اتنا علمی کام کیا ہے, تحقیقی کام کیا ہے, یہ کوئی عام کام نہیں ہے. میں خود ایک علامہ صاحب بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ہم بھی ہیں. سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ موضوع کی تعدید, موضوع کی لیمیٹیشن کا تعین کرنا. ایک خطیب بولتا چلا جائے, وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو اور سارا مقصد 5 منٹ میں کیسے بیان کر سکتا. اس کے اندر وہ سارا مواد بیان کر دے جو ضرورت کے مطابق وہ ایکسٹرا کو ڈیلیٹ کر دے. اسے کہتے ہیں تعدید موضوع کی لیمیٹیشن کا تقرر. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ کیسے آپ نے ایک موضوع کو کوزے کے اندر بند کرنا ہے, لوگوں کی سمع خراشی زیادہ وقت نہ کرے, ان کو پریشان نہ کرے. کئی گھنٹے بولنے والے لوگ, کوئی محقق ہوتے ہیں جن کی تحقیق اتنی وسیع ہے, کوئی شاذر و ناظر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسی ہستیاں کہ جو 10-15 گھنٹے تحقیق کرنے کے بعد 2-2 4-4 گھنٹے بولتے ہیں اور پھر ان کی تقریر ایک کتاب بن جاتی ہے اور پھر ساری قوم اس سے استفادہ کرتی ہے. بڑے بڑے آئمہ, محدثین, مفسرین ان کی کتابوں سے علم حاصل کر کے اپنا عقیدہ درست کرتے ہیں, ان سے پڑھ کے آگے خطابات کرتے ہیں, ان سے پڑھ کے آگے پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ایم فل کرتے ہیں, تحقیقات کی دنیا میں آگے مزید اضافہ کرتے ہیں. وہ شاذر و ناظر ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے خصوصی اپنے فضل اور کرم سے نوازا ہوا ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ جو ہمارا معاشرہ, ہمارا ماحول ہے, اس کے اندر علم اور تحقیق کی بڑی کمی ہے. ہم جیسے لوگ نالائق بھی موجود ہیں. تو ہمارے لیے جب ایم فل اور پی ایچ ڈی میں ہم تحقیق کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے موضوع کو چند صفحوں کے اندر کیسے بیان کرنا ہے اور سارا لب لباب ہم نے بیان کر دینا اور دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے, جس میں قرآن بھی ہو, حدیث بھی ہو, اس میں اقوال بھی ہو, اس میں تاریخ بھی ہو, اور پھر اس کا کمپیریزن بھی ہو, دوسرے لوگوں سے کمپیریزن کر پھر اینڈ پہ آ کے اس کا تھیم, اس کا لب لباب, اس کا کنکلوڈ بھی ہم بیان کرتے ہیں. یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور شاہ صاحب نے یہ خوبصورت کام کیا اس کے اندر کہ قرآن, حدیث, دلائل دیکھ کے پھر اقوال کو آخر پہ اس کو کنکلوڈ کیا ہے. اس میں ہمارے ان کو خطاب کو کرنے والے لوگ درجنوں ڈاکٹرز ہیں, ایم فل لوگ ہیں, مفتیان ہیں, مدرسین ہیں, علماء ہیں, وہ سارے کرتے رہے. تو ان کی جو آرات تھی, ان کی ڈیمانڈ تھی, تجویز تھی, اس کی بنیاد پہ ہم نے شاہ صاحب کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے اس کی تدوین کر دی, اس کو جمع کر دیا اور یہ کتابی شکل میں 1 جلد نہیں 12 جلدیں. مجھے جب انہوں نے کہا تو میں نے سوچا 1 جلد شاہ صاحب تیار کریں گے. اب جب اس دن یہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا 12 جلدیں, میں خود حیران ہو گیا. 12,000 اور 12,000 صفحات. ایک شخص کے لیے یہ کام بڑا مشکل تھا. خطابت بھی ہے, امامت بھی ہے, پھر فیلڈ میں بھی بڑا کام ہے ان کا, پھر علماء کونسل کے لیے بھی ورکنگ کرتے. یقین کریں میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ شاہ صاحب کی کوئی کرامت ہے کہ انہوں نے 12,000 صفحات پہ مشتمل یہ 12 جلدوں پہ, اور اتنی ضخیم جلدیں. آج کل ہمارے بڑے بڑے مفکر بنے ہوتے ہیں اور دعویٰ ایسا کرتے ہیں کہ ان سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں, اور ہم نے یہ کیا. جب ان کی ساری کتابیں اکٹھی کرو تو ان کی 1 جلد کے برابر بھی نہیں آتی. ان کی ساری کتابیں اکٹھی کر دیں تو ان کی 1 جلد کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو خصوصی جو ہے وہ فیض عطا کیا, خصوصی علم کا خزانہ عطا کیا, جس کی وجہ سے شاہ صاحب نے یہ جمع اور تدوین کی, اور کرنے کے بعد
آپ تک اس کو پہنچایا۔ تو اللہ رب العزت ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، ان کے علم میں، عمل میں، تحقیقات میں اور ان کی خدمات میں اور اضافہ فرمائے، اور ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کریں۔ اور یہ بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس، ان کی قدر کریں، ان کی قدر کی ضرورت ہے۔ اور ایسے لوگ کم ملتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ رات کو اگر میں نے 11 بجے فون کیا کہ شاہ صاحب فلاں فلاں ضلعوں سے فون آ رہے، آج خطبہ جمعہ نہیں آیا، تو آپ نے نہیں تیار کر کے بھیجا، آپ یقین کریں کہ شاہ صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا، کہتے تھے بس 1-2 گھنٹے لگیں گے، میں تیار کر کے بھیج دیتا ہوں۔ رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے گروپ کے اندر سینڈ ہو جاتا تھا۔ مجاہد آدمی ہے، بے لوث آدمی ہے، اور مخلص آدمی ہے، اور ورکر آدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہیں ان کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز جس طرح ابھی انہوں نے گروپ میں شیئر کیا، فیس بک پہ کیا، تو مجھے درجنوں فون آئے کہ وہ شاہ صاحب کی کتاب ملے گی کہاں سے۔ میں ہر ایک کو یہی کہوں گا کہ آپ بھی جتنے لوگ بیٹھے یہ شاہ صاحب کی ایک ہی کتاب ضرور خریدیں، اپنے پاس رکھیں، اپنے بچوں کو کہیں کہ یہ پڑھیں۔ ان میں انہوں نے مختلف موضوعات جو ریفرنس بیسڈ ہیں، ریسرچ بیسڈ ہیں، انہوں نے تحقیقی انداز سے اس کی تدوین کی ہے، اس کو جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ بہت ہی علمی اور تحقیقی گفتگو